اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے بھیڑ کو پیچھے چھوڑ دو۔ اور ہم سب کے گرد ایک بھیڑ ہوتی ہے، شاید ہی پڑوسیوں کی بھیڑ ہو، یا کام کی جگہ پر بھیڑ ہو، یا اسکول کی بھیڑ ہو، یا شاید یا آپ کے رشتہ داروں کی بھیڑ ہو، یا آپ کی بھیڑ ہے اور ہم سب کی اپنی ایک بھیڑ ہوتی ہے۔ اور بہت مرتبہ جب خدا آپ کی زندگی کو چھوتا ہے تو وہ آپ کو ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں بھیڑ جانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے کئی مرتبہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا تو خدا کو چھوڑ دیں یا بھیڑ کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جانتے ہیں سب سے مشکل کام جو میں نے زندگی میں کیا میرے خیال سے وہ یہ تھا، اگر آپ کا کوئی کاروبار یا منسٹری ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے، وہ یہ تھا کہ بڑھوتی کے اس خاص مقام تک پہنچنا، اور جن لوگوں نے میری یہاں تک پہنچنے میں مدد کی وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ جانتے ہیں یہ بہت دردناک ہوتا ہے ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا۔ میرے لیے یہ بہت ہی دردناک تھا، اور سب سے مشکل ان لوگوں کو پیچھے چھوڑنا تھا جنہوں نے آغاز میں میری بہت مدد کی تھی، مگر وہ مجھے کہیں پہنچا نہیں سکے کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ مجھے اس جگہ پہنچا دیں جہاں خدا چاہتا تھا۔ میری خدمت کے ان سب برسوں میں صرف ایک ایسا شخص میرے پاس آیا جس نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسی ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا جہاں کام کے آغاز میں صرف 10 لوگ تھے اور اب وہ 50 ہو گئے ہیں۔ اور اس نے کہا، جانتی ہیں یہ میری قابلیت سے کہیں زیادہ ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، میں اس خدمت کو کرنا چاہتا ہوں مگر میں اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کی قطعی قابلیت نہیں رکھتا۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے، اور وہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کی قابلیت ان میں موجود نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں روکے رکھتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جانیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جانیں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آج صبح میں حمد و ثنا کرنے والی ٹیم میں موجود نہیں تھی کیونکہ انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی تھی؟ میں گٹار بجانے کی کوشش پر کوشش کرتی رہی اور میری انگلیاں اتنی چھوٹی سی ہیں، میرے خیال سے پیاری ہیں مگر چھوٹی ہیں، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پائی۔ صرف یہی نہیں، میں اسکول میں بھی میوزک میں فیل ہو گئی تھی، تو پھر میں ایسا کرنے کی کوشش ہی کیوں کروں؟ آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں، آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، آپ کی خدمت بھی کئی طرح سے بڑھتی ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے تک بڑھتے ہیں اور پھر ایک مقام پر آ کر رک جاتے ہیں، اور جب آپ اس مقام پر رکے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ آپ خدا سے کہتے ہیں، خدایا میں نہیں جانتی کہ مسئلہ کیا ہے، آخر کیا غلط ہے۔ کئی مرتبہ خدا آپ میں کسی ایسی چیز پر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی چیز جسے جانے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ اسے اس کا کام نہیں کرنے دیں گے آپ وہیں رکے رہیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا اپنا ذہن تبدیل نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتی آپ ایسے ہیں یا نہیں، مگر میں اسے جاری رکھوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع اکثر پترس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا جہاں وہ باقی سب کو نہیں لے کر گیا؟ دیکھیں، وہ جانتا تھا کہ اسے بھیڑ کے کس حصے کو لے کر جانا ہے اور کس کو پیچھے چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ خاص موقع پر بھی۔ اور اس کے یہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کام وہ کر رہا تھا، جیسے ایک مردہ لڑکی کو زندہ کرنا یا بیماروں کو شفا دینا، اسے اپنے گرد ایسے لوگوں کو رکھنا تھا جو ایمان رکھتے ہیں۔
آپ اپنے گرد ایمان سے خالی لوگ رکھ کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ پہنچنا چاہتے، کیونکہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلیں گے اور آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں؟ آج کی صبح خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی مشکل وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ ذرا مجھے دیکھنے دیں، کیا یہ درست ہے؟ بہت خوب، یہ اچھا ہے۔ تقریباً 75% لوگ اس سے خوش ہیں۔ مجھے کہنا پڑے گا یہ واقعی خوش آئند بات ہے۔ مجھے واقعی خدا نے یہ کلام دیا ہے۔ متی 17واں باب۔ چھ دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا۔ اب یاد رکھیں وہ ان تینوں کو لے کر گیا اور باقی سب کو شاید پہاڑ کے نیچے چھوڑ دیا ہو۔ کیا چھوڑے جانے پر آپ کا اچھا رویہ ہوگا؟ اوہ! اور ان کے سامنے اس کی صورت اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ واو! اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے دل میں کہا، کیوں میں نہیں جانتی، مگر پترس میرا پسندیدہ ہے کیونکہ میں کافی حد تک ویسی ہی ہوں۔ اور پترس نے کہا، میں بتا سکتی ہوں پترس بہت پرجوش ہو گیا ہوگا۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ میں نہیں جانتی وہ کیا سوچ رہا تھا۔ وہ انہیں ایک چھوٹی جھونپڑی میں ڈالنا چاہتا تھا اور وہ وہیں بس جاتے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ عجیب بات تھی۔ میں ڈیرے بناؤں گا، پھر وہ جب پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میرے خدایا! آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ ان کے شاگردوں کے پاس واپس جا کر یہ نہ کہیں، بھائیو تم لوگ ہرگز بھی یقین نہیں کرو گے کہ آج ہم نے کیا دیکھا۔ میرے خدایا! میں آپ کو ایسی خدمت بتاتی ہوں جس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، انجان خدمت کے لیے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں جہاں آپ چھپے ہوتے ہیں اور آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا آپ ایمان پر قائم رہیں گے۔ مگر آپ کی زندگی کے چھپے ہوئے سال عظمت کی جائے پیدائش ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ جانتے کب مجھے یہ حق ملا کہ اب میں یہاں کھڑی ہو کر کلام سنا سکوں؟ یہ وہ 5 سال تھے جب میں گھر پر بائبل اسٹڈی کرواتی تھی، اور وہ 5 سال بھی جب میں کسی اور کے لیے کام کرتی تھی، اور وہ 10 سال جب میں ہر جگہ جا کر مختصر میٹنگ کرواتی تھی اور میں وفادار تھی اور میری مالی ضروریات بھی تھیں، اور میں تب تک کام کرتی رہتی تھی جب مجھے لگنے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ جیب اور میں اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ ہم نے اتنی محنت کیسے کی اور کیسے بچ نکلے۔ اور میرے پاس کسی جگہ پر ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہال موجود نہیں تھے جو میری ہر بات پر تالی بجائیں۔ لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں، تو کیا ہو اگر ایسا نہ ہو؟ کیا آپ وفادار ہی رہیں گے جہاں بھی خدا رکھے؟ چاہے یہ کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، دکھائی دے یا نہ دے۔ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم سب کچھ ہی گننا چاہتے ہیں۔ فیس بک پر آپ کے کتنے زیادہ فالوورز ہیں؟ اور یہ میرا پسندیدہ ہے، میرے فیس بک فرینڈز ہیں 3000۔ اگر آپ کے ذہن میں دوستی کا یہ معیار ہے تو جانے دیں، انہیں اس نام سے نہ بلائیں۔ آپ کو فیس بک کو اور ایسی چیزوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہاں بہت سی بے فائدہ چیزیں بھی ہیں جو لوگ وہاں لکھتے ہیں۔
بہت سے لوگ ایسی چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن کی انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی. دوسروں کی عیب جوئی کرنا، گپ شپ کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، اور جو کچھ بھی آپ وہاں پڑھتے ہیں اس پر ہرگز بھی یقین نہ کریں. مجھے نہیں معلوم، شاید 4 سال پہلے کسی نے فیس بک پر بتایا میں مر گئی ہوں، اور پھر ہمیں سب کال کر کے کہہ رہے تھے کہ ہماری جوائس مر گئی ہے. اور پھر مجھے فیس بک پر آ کر بتانا پڑا، جانتے ہیں کیا؟ کہ میں مری نہیں. جی بالکل احمقانہ چیزیں ہوتی ہیں. اب سنیں، میری طرف دیکھیں، آپ کے پاس احمقانہ چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے پاس احمقانہ چیزوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے. میرا مطلب ہے، میں نہیں جانتی کہ یسوع کب واپس آئے گا، مگر ہر دن ہم اس دن کے نزدیک جا رہے ہیں. اور آپ کے پاس ایسی فضول چیزوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، جیسے بدگوئی، حوصلہ شکنی یا لوگوں کی سنائی ہوئی کہانیاں غیبت یا بڑبڑانے کے لیے. یہ کوئی بھی ایسی خدمت نہیں چاہتا جہاں کوئی بھی اس کا نام نہ جانتا ہو یا کام مکمل کرنے پر کوئی اس کے لیے تالی نہ بجائے. آپ کسی پلیٹ فارم پر جگمگاتی روشنی کے نیچے نہیں ہیں. آپ شاید اپنی خدمت کے حصہ کی اہمیت سے ناواقف ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم کسی چیز کے بڑے ہونے سے خوش ہوتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں زیادہ تر چرچوں میں جو عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی تعداد 100، 150 یا 200 تک ہوتی ہے. آپ کے کتنے احاطے ہیں؟ اور ہمارے چرچ کا شمار امریکہ کے 10 سب سے تیزی سے بڑھنے والے چرچز میں ہوتا ہے. اور شاید آپ کو سننا چاہیے تھا جب یسوع نے شاگردوں سے کہا کسی سے مت کہنا. اور جب ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں ہمیں اپنا منہ بند رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جانتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ ہمارے فیس بک پر کتنے لوگ موجود ہیں. میں نہیں جانتی اور یہ سب جاننا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ شاید اس کے 2 ہی نتائج نکلیں گے. یا تو مجھ میں غرور آ جائے گا یا تو میں مایوس ہو جاؤں گی اور میری حوصلہ شکنی ہوگی، اور میں ان دونوں میں سے کچھ نہیں چاہتی. مجھے بس وہ کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے مجھے کرنے کے لیے بلایا ہے. مجھے ادھر ادھر جا کر سب کچھ گننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مجھے کوئی سن رہا ہے؟ ہم کیوں ایسے چرچ سے متاثر ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں؟ ہمیں ایسے خادم سے متاثر ہونا چاہیے جو 20 سال سے 100 لوگوں کے ساتھ وفادار رہا، ایسی جگہ جسے کوئی نہیں جانتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا عظیم سمجھتا ہے. عبرانیوں 11واں باب بہت ہی زبردست ہے. بائبل میں بہت سے لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے: حابل، ہنوک، نوح، ابراہم، سارہ، اسحاق، یعقوب اور باقی سب. مگر ایک اور خاص لوگوں کا گروہ ہے اور ان کے نام وہاں درج نہیں ہیں. ان کے نام اس میں موجود ہی نہیں. مگر سنیں پولوس ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا. بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو. بعض ٹھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے. دنیا ان کے لائق نہ تھی. وہ ان سے زیادہ خاص تھے جن کے نام بتائے گئے. تو کیا ہوا کہ آپ کے نام کو وہ اہمیت نہیں ملی؟ آپ جانتے مجھے خاموشی کے سالوں پر بات کرنا بہت پسند ہے. اور کوئی ایسا جس کی زندگی میں قوت ہو یا اس کی زندگی میں مسا ہو، وہ اپنی زندگی میں اس سے ضرور گزرتا ہے. وہ لوگ جو کسی ایسی چیز سے نہیں گزرتے
اور وہ جوان ہوتے ہیں، اور پھر کوئی اچانک سے انہیں کسی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتا ہے اور وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بہت دیر تک نہیں چلتے، یا اخلاقی طور پر وہ خود کو کسی مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ کسی کی نعمت سے ایک دم سے متاثر نہ ہوں۔ نعمت کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، مگر ہر کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ آغاز کرے اور اس مقام پر پہنچے جہاں خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں پھلوں کو جانچ لینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں، یسوع کا ختنہ ہوا جب وہ 8 دن کا تھا، جب وہ 40 دن کا تھا، یعنی 1 مہینہ اور 10 دن کا، تو اسے ہیکل میں پیش کیا گیا، جو کہ دستور کے موافق بچوں پر لازم تھا۔ اس کے بعد آپ یسوع کے بارے میں کچھ نہیں سنتے جب تک کہ وہ 12 برس کا نہیں ہو گیا۔ تو 1 مہینہ 10 دن سے 12 سال تک ایک چیز جو بائبل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑھتا گیا۔ آپ میں سے جو یہاں بیٹھا اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے یا نہیں، مگر مجھے اس کے چھپے ہونے کی تکلیف ہے۔ کسی نے اس کے لیے تالیاں نہیں بجائیں اور وہ 12 برس کا ہو گیا۔ وہ عید فصح پر یروشلم گئے، جیسے ہر سال جایا کرتے تھے۔ یسوع اپنے باپ کے کاموں کو کرنے کے لیے پرجوش تھا، اس لیے یروشلم میں وہ گیا اور ہیکل میں۔ اس کے والدین نے سوچا وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے اور پھر انہیں پتا چلا وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ واپس گئے اور جب اسے پایا اور کہا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اسے گھر واپس لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک انسانی پہلو بھی تھا، وہ اپنے وقت سے کچھ آگے تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ خیر تو اب وہ 12 برس کا ہے اور پھر جان لیں آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے جب تک کہ وہ 30 برس کا نہ ہو گیا۔ سب جو ہوتا رہا بائبل بتاتی وہ بڑھتا گیا۔ ایسا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ بھی تھا۔ وہ باہر بیابان میں رہتا، سب سمجھتے وہ پاگل ہے۔ وہ اونٹ کی کھال کے بنے کپڑوں میں بھاگتا پھرتا ہے، جنگلی ٹڈیاں اور شہد کھاتا ہے اور چیختا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور ایک چیز جو بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے جب وہ وہاں تھا تو وہ یہ کہ وہ بڑھتا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ 5 سال جب میں بائبل اسٹڈی کرتی تھی میں بڑھی۔ کیا کوئی مجھے سن رہا ہے؟ ان 5 سالوں میں نے چرچ میں کام کیا، میں نے سیکھا کہ اختیار کے تحت کیسے رہا جاتا ہے اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں کے متعلق منہ کیسے بند رکھا جاتا ہے۔ میں بڑھی اور ان 10 برسوں میں ہماری گاڑی میں پھرتی تھی جس کے ٹائر گنجے اور ویل زنگ آلودہ تھے۔ ہم واقعی اس وقت کا عجوبہ تھے، میرا مطلب ہے ڈیو اس وقت کے تمام وسائل سنبھالتے تھے۔ ہم انہیں ٹیپ کہا کرتے تھے، جانتے ہیں کیسے ٹوالی ٹیپ، اور وہ ان کے ساتھ لے جاتے، پھر ان کو ٹھیک کرتے تھے، پھر ان کو پیک کر کے واپس بھی لاتے تھے۔ میں پیغام دیا کرتی، دوسرے معاملات دیکھتی، اور ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو حمد و ثنا کا لیڈر تھا۔ وہ گاتا تھا، گٹار بجاتا تھا، پیانو بجاتا اور اپنے پاؤں سے مشین والا ڈرم بجاتا تھا۔ یہ حمد و ثنا والی ٹیم تھی۔ مگر جانتے میرے پاس ایک گواہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اب بھی یہی ہوں۔ ایک منٹ، یہ دردناک ہے۔ گزرے ہفتے میں اپنے ناخن ٹھیک کروانے گئی اور پارلر میں جانے کے لیے کمپیوٹر پر سائن ان کروانا پڑتا ہے۔ ایک عورت تھی جس نے مجھے ٹی وی کے ذریعے پہچان لیا اور ہم کچھ دیر بات کرنے لگے۔ جب وہ باہر نکل رہی تھی میں اپنے ناخن بنوا رہی تھی اور میں باہر نکلنے والی جگہ کے بہت قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے اس عورت سے کہا کہ کیا آپ جوائس مائر ہیں، اور اس نے کہا نہیں، پر کاش ہوتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس سے کہا جی آپ نہیں ہونا چاہیں گی۔
ان خواہشات کو چھوڑ دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ بالکل۔ سب نے خاموشی کے سال گزارے، موسیٰ نے 40 سال بیابان میں گزارے۔ آئیں وہ 40 سال لے لیں۔ اس نے شروعات میں معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی اور ایک مصری کو مار دیا، اور جب اسے لگا کہ وہ اسے پکڑ لیں گے تو وہ بھاگا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ تیار نہیں تھا۔ بیابان میں 40 سال گزارنے کے بعد اس نے کہا، خدایا تو نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ یوسف 13 سال ایک ایسی چیز کے لیے قید میں رہا جو اس نے کی ہی نہیں۔ کوئی ہے جو آج ذرا برابر بھی ویسا ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ایسا ہے جو آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے؟ وہ ایسی چیزوں سے گزرا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی چیزوں میں سے گزر رہے ہیں تو اس سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کو اپنائیں۔ خدا سے کہیں میری زندگی میں وہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے، اگر تجھے مجھ کو اپنی قربان گاہ سے بھی باندھنا پڑے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں تو کر دے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تیری مرضی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ بننا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے میں بنوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے میں کروں۔ اب مجھے خوشی ہوتی میرے پاس اور زیادہ وقت ہوتا، مگر کچھ بہت ضروری ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں، نئی شروعات کے لیے ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ نئی شروعات کے لیے کبھی زیادہ دیر نہیں ہوتی، اور تب بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے تمام گناہ دھل کر صاف ہو گئے ہیں، اور جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور آج آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، قدم بڑھائیں۔ میں پھر سے کہتی ہوں، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آپ کہیں گے مجھے نئی پیدائش والی بات سمجھ نہیں آتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور توبہ کرنے کے معنی ہیں مڑ جانا یا دوسری سمت میں چلے جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر افسوس کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے دور چلے جائیں۔ آپ بھیڑ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے راضی ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ جوائس میں مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں خدا سے دور ہو گئی تھی اور میں واقعی واپس آنا چاہتی ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے، تو میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی دعا کرنا چاہتی ہوں، اور مسیح آپ کے دل میں رہنے لگے گا، اور آپ کی ایک نئی شروعات ہو جائے گی۔ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، مگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یسوع کے ساتھ گزرا ہوا بدترین دن اس بہترین دن سے بہتر ہوگا جو اس کے بغیر گزارا گیا۔ آمین۔ سر جھکا لیجیے اور آنکھیں بند کیجیے تاکہ لوگوں کو کچھ رازداری ملے، اور اگر آپ آج مسیح کو قبول کر کے یا اس کے ساتھ پھر سے سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اونچا کریں تاکہ میں دیکھ سکوں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ او میرے خدایا، میں بہت سے ہاتھ دیکھ سکتی ہوں، یہ زبردست ہے، بہت زبردست۔ اچھا اب میری طرف دیکھیں۔ اب میں کچھ ایسا کرنے کے لیے کہوں گی جو لوگوں کے لیے کچھ مشکل ہوگا۔ میرا مقصد شرمندہ کرنا نہیں، میں چاہتی ہوں آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں وہاں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم دعا کریں۔ آپ کہیں گے جوائس میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی، تو سنیے، اگر آپ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے تو اس بات کی کوئی امید نہیں کہ آپ دنیا میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر یقین ہے تو ابھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ واو، بہت خوب، زبردست، واو، بہت اچھے۔ او یسوع، تیرا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ دعا میرے پیچھے پیچھے دہرائیں، اور یہ میں چاہتی ہوں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو پیر کو میرے آفس میں کال کریں، وہ آپ سے بات کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، یا آپ یہاں رابطہ کریں
شاید آپ میں سے کچھ یہ بالکل نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کتابیں ہیں جو ہم آپ کو مفت بھیج سکتے ہیں جو آپ کے لیے مددگار ہوگی. کیا آپ کسی کلیسیا سے جہاں کہیں بھی آپ ہیں تعلق قائم کر سکیں؟ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. پہلے کہیں خدا باپ میں تجھ سے محبت کروں. چلیں سب مل کر دعا کرتے ہیں. خدا باپ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. یسوع میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. میرا ایمان ہے تو نے میرے گناہوں کے لیے جان دی. تو نے میری سزا خود پڑھ لی اور تو نے جان دی. تجھے دفن کیا گیا. خدا نے تجھے مردوں میں سے جلایا. تو نے موت پر فتح پائی. تو نے گناہ پر فتح پائی. میں تجھے اپنی زندگی میں چاہتی ہوں. میں خود کو تیرے سپرد کرتی ہوں. آ اور مجھ میں رہ. مجھے ایک نیا انسان بنا دے. اب مجھے یقین ہے کہ میں بچائی گئی ہوں. میں آسمان پر جاؤں گی اور اس سفر سے لطف اندوز ہوں گی. آمین. آئیں سب مل کر خدا کے نام کی تعریف کریں.